السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی کے سیاحتی مقام جبل حفیظ سے نوجوان لڑکی اونچائی سے گر گئی، ریسکیو کارروائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ امارات میں ماہی گیروں کو حادثات سے بچانے کے لیے خصوصی ٹریننگ کا انعقاد، اہم سامان بھی مفت فراہم کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں دھند کے دوران ٹرکوں اور ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کر دی گئی، خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے اموات میں مسلسل اضافہ، منگل کے روز بھی 14 افراد کی ہلاکت ہو گئی۔ سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے آن لائن ٹیکسی چلانے والے افراد کے لیے اہم اعلان کیا ہے، 2 نئی سہولیات بھی فراہم کر دی گئیں۔ ابوظہبی میں اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے نئے حفاظتی قوانین واضح کر دیے گئے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے اموات میں مسلسل اضافہ، منگل کے روز بھی 14 افراد کی ہلاکت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 16 فروری بروز منگل کرونا وائرس کے 3236 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,55,131 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,634 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,40,365 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 14 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,041 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں دھند کے دوران ٹرکوں اور ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کر دی گئی، خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں دھند بہت زیادہ بڑھ جانے کے بعد پولیس کی جانب سے دھند کے اوقات میں ٹرک اور دیگر ہیوی ٹریفک چلانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جن میں بسیں بھی شامل ہیں۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دھند کے اوقات میں شہر کی تمام سڑکوں پر ٹرک یا دیگر ہیوی ٹریفک چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگر کسی ڈرائیور کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی تو اس پر 500 درہم کا جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ڈرائیونگ لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی بطور سزا کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق اس پابندی کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت اور گاڑیوں کو نقصان اور حادثات سے بچانا ہے۔ ابوظہبی پولیس جنرل کمانڈ کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ دھند کے دوران ٹرک یا ایسی کوئی بھی ہیوی ٹریفک چلانے سے مکمل طور پر باز رہیں جس پر جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر گاڑیوں کے ڈرائیور سے کہا گیا ہے کہ وہ دھند کے دوران محتاط ڈرائیونگ کریں اور ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ امارات میں ماہی گیروں کو حادثات سے بچانے کے لیے خصوصی ٹریننگ کا انعقاد، اہم سامان بھی مفت فراہم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست عجمان میں ماہی گیروں کی کشتیوں کو آگ لگنے سے بچانے کے لیے 100 فائر ایکسٹنگویشر آگ بجھانے والے آلات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیروں کو آگ لگنے کے واقعات سے بچانے کے لیے آگ بجھانے والے آلات استعمال میں لانے کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے تاکہ اس نوعیت کے واقعات میں انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ عجمان سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عبدالعزیز الشمسی نے تصدیق کی ہے کہ فشرمین ایسوسی ایشن کو 4 کلوگرام کی کیپیسٹی والے 111 آگ بجھانے کے آلات عطیہ کیے گئے ہیں، جس کا مقصد انہیں کشتیوں پر سواری کے دوران آتش زدگی کے محرکات سے آگاہ کرنا اور آگ لگنے کی صورت میں اسے بجھانے کی ٹریننگ دینا ہے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال اور آگ لگنے کے دوران اپنے اور دوسروں کے تحفظ کو کس طرح ممکن بنانا ہے۔ بریگیڈیئر الشمسی نے وضاحت کی کہ کشتیوں پر آگ بھڑکنے کی ایک بڑی وجہ کشتیوں کی وقتاً فوقتاً مرمت نہ کروانا بھی ہے، جس کے باعث فیول ٹینک میں آگ بھڑک سکتی ہے، جو کشتی میں پڑے آتش گیر مواد کو اپنی لپیٹ میں لے کر بڑی تباہی پھیلا سکتی ہے۔
ابوظہبی کے سیاحتی مقام جبل حفیظ سے نوجوان لڑکی اونچائی سے گر گئی، ریسکیو کارروائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں ہائیکنگ کی شوقین ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ابوظہبی کے پہاڑی سلسلے جبل حفیظ میں پیش آیا ہے، جو امارات کی مشہور اور بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں جبل حفیظ کی پہاڑیوں پر ایک ہیلی کاپٹر کو منڈلاتے دیکھا جا سکتا ہے، جس نے زخمی حالت میں پڑی اماراتی لڑکی کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی جس مقام پر گری تھی وہاں ایمبولینس کا پہنچنا مشکل تھا، اسی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لڑکی کو العین کے تمام ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے آن لائن ٹیکسی چلانے والے افراد کے لیے اہم اعلان کیا ہے، 2 نئی سہولیات بھی فراہم کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے اپنے جاری کردہ بیان میں سعودی شہریوں کے لیے اہم اعلان کیا ہے۔ اب سعودی شہریوں کو آن لائن ٹیکسی سروس اوبر اور کریم میں 2 نئی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے جاری کردہ بیان میں پہلی سہولت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی گاڑیاں جن کی رجسٹریشن 2016 میں ہوئی تھی وہ رواں سال کے اختتام تک آن لائن ٹیکسی سروس کے طور پر چلائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری سہولت کے بارے میں بتاتے ہوئے سعودی اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2 سے 7 میٹر تک کی گاڑیاں بھی اب رواں سال کے اختتام تک آن لائن ٹیکسی سروس میں استعمال کی جا سکیں گی۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت اپنے شہریوں کو بہترین روزگار کی سہولتیں فراہم کرنے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ سعودی اتھارٹی نے اپنے ویژن پر چلتے ہوئے آن لائن ٹیکسی سروس کی شرائط میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی میں اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے نئے حفاظتی قوانین واضح کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج نے اسکولوں کے لیے کورونا سے بچاؤ سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئی ہدایات امارات بھر میں اسکولوں کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد جاری کی گئی ہیں، جن میں کورونا سے متعلق حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج نے اسکولوں کے لیے جاری ہدایات میں کہا ہے کہ 12 سال یا زیادہ عمر کے بچوں کے وقفے سے مفت PCR کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، جبکہ اساتذہ اور اسکول کے دیگر عملے کے لیے ہر 2 ہفتے بعد کورونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ ہر کلاس کے لیے زیادہ سے زیادہ طلبہ کی تعداد 30 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ بچوں کے والدین اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ان کو کورونا وائرس کی منفی رپورٹ دکھانی ہوگی، جو کہ گزشتہ 96 گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسکول بسوں میں بھی طلبہ کی تعداد 50% سے بڑھا کر 60 اور 65% کے درمیان کر دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔